اردو مجلس۔ خیر مقدم اردو مجلس کی سماعت میں حاضر تمام صاحبان کا میں دیپشکھا درگا پال دلی احترام کرتی ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ زنانہ، عورت، مہیلا، جس بھی طرح سے کہیے، لیکن یہ سچ ہے کہ کسی بھی گھر کو، معاشرے کو باشعور اور سلیقے دار بنانے میں جو کردار ایک خاتون ادا کرتی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، چاہے وہ ماں کے طور پر ہو یا بیٹی کی صورت میں، بہن کے روپ میں ہو یا بیوی کے طور پر۔ کسی قوم کی ترقی میں عورت کا حصہ بے شبہ بے شمار ہے۔ حالانکہ حالات ہر وقت اس کے مطابق نہیں ہوتے، پھر بھی عورت اپنے فرض کو عقیدت کی مانند سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے انجام دیتی ہے۔ اس کے باوجود سماج میں اسے وہ معیار ہمیشہ نہیں نصیب ہوتا جس کی وہ حقدار ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں فرحت جہان صاحبہ، جو خواتین اور معاشرے میں ان کی جگہ پر نظم پیش کر رہی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ اس خدا نے جہاں بنایا، ارمانوں سے اسے سجایا، پھر نیچے انسان کو لایا، دیکھ انہیں پھر وہ مسکایا۔ آدم ہوا تھے کہلاتے، مرد اور عورت جانے جاتے، کھلے آسماں میں تھے گاتے، ہمیں خدا نے ایک بنایا۔ دن بیتے وہ گیا وہ کہنا، ہم تم ایک دوجے کا گہنا۔ عورت کا مالک مرد کہلاتا، صدیاں بیتی وہی نظارہ، کونے میں عورت کا گزارا۔ خدا زمیں کا ہمیں بنایا، خواہشیں آنسوں میں بہتی، پھر بھی عورت کچھ نہ کہتی۔ زنجیروں میں قید تھی رہتی، انہیں پر اپنا سرتاج بنایا۔ عورت بولی مجھے ٹوکو مت، آگے بڑھنا ہے روکو مت، جہنم میں مجھے جھونکو مت، صدیوں تم نے مجھے رلایا۔ شکریہ فرحت صاحبہ۔ ایک کے گھر کی خدمت کی اور ایک کے دل سے محبت کی، دونوں فرض نبھا کر اس نے ساری عمر عبادت کی۔ حالانکہ زندگی میں عورتوں کے ساتھ بہت ناانصافی بھی ہوتی ہے، پھر بھی کچھ خواتین ہوتی ہیں جو شمع کی طرح جل کر، خود کو جلسا کر بھی آنے والی جماعت کے لیے راہ روشن کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک مشہور، مقبول، با اختیار خاتون کے بارے میں جانکاری دے رہی ہیں فرحت جہان۔ ایک نہایت ہی عمدہ و باوقار شخصیت جو کہ اردو ادب کی ایک مشہور و معروف ہستی ہے، جن کا نام ہے عصمت چغتائی۔ عصمت چغتائی ہندوستان کی ایک مشہور مصنفہ تھی، جنہوں نے اپنی بے باک شخصیت اور تحریک نسواں خیال پرستی کی وجہ سے مشہور تھی۔ عصمت چغتائی نے خواتین اور ان سے جڑے مسائل پر لکھا ہے۔ انہوں نے نئے ہندوستان کے بہت سے مسائل کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ عصمت چغتائی کی پیدائش 21 اگست 1915 میں بدایوں، اتر پردیش میں ہوئی تھی۔ ان کے بچپن کا ایک بڑا حصہ جودھ پور میں گزرا۔ عصمت کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے معلمہ کی پڑھائی حاصل کی۔ بی اے کی ڈگری کے بعد بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی۔ اس طرح وہ پہلی ہندوستانی مسلم خاتون تھی جنہوں نے یہ دونوں ڈگریاں حاصل کی تھیں۔
عصمت چغتائی کو خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں پہل کروانے والی مصنفہ کہا جاتا ہے۔ ان کی بہت سی تحریریں اکثر ناگوارا سمجھی جاتی تھیں کیونکہ وہ تحریک نسواں کی حامی تھیں۔ عصمت چغتائی کی شادی اس وقت کے مشہور ڈائریکٹر اور قلمکار شاہد لطیف سے ہوئی تھی۔ عصمت نے فلمی قلمکاری میں بھی نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے لطیف صاحب کی فلم ضدی لکھنے میں ان کی مدد کی تھی اور دونوں نے ساتھ میں فریب نامی فلم بھی ڈائریکٹ کی تھی۔ عصمت کا مشہور افسانہ لحاف 1942 میں علمی میگزین آداب لطیف میں شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے دو خواتین کے درمیان جنسیاتی رشتے کو واضح طور پر بیان کیا ہے، تاہم با تحریر ان کے لیے عدالتی کارروائیوں کا اور دقتوں کا سبب بن گئی۔ البتہ عصمت نے معافی مانگنے کے بجائے کیس لڑنے کو ترجیح دی اور وہ اس کیس کو جیت بھی گئیں۔ عصمت چغتائی کا انتقال 24 اکتوبر 1991 ممبئی میں ہوا۔ انہیں ان کی آخری خواہش کے مد نظر چندن واڑی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ عصمت اپنے صاف گو اور بے خوف لکھنے کے طریقے کی بدولت بہت سے بے آواز لوگوں کی پرجوش آواز بن گئی۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے نوجوان مصنفین، پڑھنے والی اور بے فہم عوام کو بے حد متاثر کیا۔ واہ فرحت جہاں، بہت خوب کہا آپ نے عصمت چغتائی کے بارے میں۔ اور اب اس کے بعد آپ کیا پیش کر رہی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اب میں ایک نظم پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے عورت۔ بنایا جس کو قدرت نے بڑا ہی بھولا بھالا ہے، کبھی امی کبھی بیٹی کبھی بنتی وہ خالہ ہے۔ بنایا جس کو قدرت نے بڑا ہی بھولا بھالا ہے، کبھی امی کبھی بیٹی کبھی بنتی وہ خالہ ہے۔ بنے بیٹی اگر عورت تو گھر آنگن کی رحمت ہے، جو بن جائے اگر ماں وہ تو پھر قدموں میں جنت ہے۔ تقدس جس کو حاصل ہے مراتب میں جو اعلیٰ ہے، ہماری بد نصیبی ہے ہوس کا وہ نوالا ہے۔ میاں عورت کو عورت کہہ کے تم للکارتے کیوں ہو، میاں عورت کو عورت کہہ کے تم للکارتے کیوں ہو، تعصب کی کٹاروں سے اسے تم مارتے کیوں ہو۔ اگر عورت نہ ہوتی تو سکون یہ دل کہاں پاتا، اگر عورت نہ ہوتی تو سکون یہ دل کہاں پاتا، سبھی کچھ ہو کے بھی یہ دل بڑا بے دل نظر آتا۔ نہ بڑھتی نسل پیغمبر یہ جگ سونا نظر آتا، نہ بڑھتی نسل پیغمبر یہ جگ سونا نظر آتا۔ خدیجہ، عائشہ، فاطمہ اور آمنہ پھر کون کہلاتا، تھی وہ بھی نصف نازک ہی بنی جو رام کی سیتا، کبھی رادھا یشودا اور کبھی درگا کبھی میرا۔ کبھی وہ لکشمی بائی کہ جس نے سب کو للکارا، فرنگی بادشاہوں کو بے خودداری سے دھتکارا۔ اسے حالات نے گھیرا تو رکشہ تک چلایا ہے، اسے حالات نے گھیرا تو رکشہ تک چلایا ہے، گئی ہے چاند تاروں پر جہازوں کو اڑایا ہے۔ ہوئی مجبور حد سے جب تو یہ بھی کر دکھایا ہے، ہوئی مجبور حد سے جب تو یہ بھی کر دکھایا ہے کہ اس نے اپنے کاندھے پر جنازہ تک اٹھایا ہے۔ یہ طاقت حوصلہ بھی ہے، وہ جذبہ بھی ہے، لگن بھی ہے۔ وہ دنیا سے بہت خوش ہے، وہ اپنے میں مگن بھی ہے، مگر ان ساری باتوں سے اسے دھتکارتے کیوں ہو، مگر ان ساری باتوں سے اسے دھتکارتے کیوں ہو، بنا دیکھے ہی دنیا کوکھ میں تم مارتے کیوں ہو۔ یہیں گاڑی نہیں رکتی وہ آگے اور بڑھتی ہے، یہیں گاڑی نہیں رکتی وہ آگے اور بڑھتی ہے، جو لائے گھر سے ساما کم تو سولی پر بھی چڑھتی ہے۔ محبت کے وہ جھانسے میں صلہ ایسا بھی پاتی ہے، محبت کے وہ جھانسے میں صلہ ایسا بھی پاتی ہے، جو تنہائی میں مل جائے
تو عصمت لوٹی جاتی ہے. ترس جاؤ گے الفت کو اگر عورت نہیں ہوگی، ترس جاؤ گے الفت کو اگر عورت نہیں ہوگی، سکون دل نہیں ہوگا، کوئی عزت نہیں ہوگی. ممانی موسی امی اور خالہ کس کو بولو گے؟ ممانی موسی امی اور خالہ کس کو بولو گے؟ اگر بیوی نہیں ہوگی تو کس سے راز کھولو گے؟ وہ کروا چوتھ میں تم کو خدا سے کون مانگے گا؟ وہ کروا چوتھ میں تم کو خدا سے کون مانگے گا؟ کلائی سونی رہ جائے گی، راکھی کون باندھے گا؟ واہ واہ، بہت عمدہ لفظوں میں آپ نے نمودار کر دیا عورت کا حال اپنی اس نظم کے ذریعے. بہت شکریہ. تو صاحبان، یہ تھی فرحت جہان جنہوں نے آج نظم اور نثر دونوں سے خواتین کے حالات کے بارے میں اور ایک بے حد پائیدار خاتون مشہور مصنفہ عصمت چغتائی کے سلسلے میں آج ہمیں بخوبی واقف کرایا. حالانکہ عصمت آپا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پر ان جیسی بااختیار خاتون کے بارے میں جتنا جانا جائے کم ہے. آج کی مجلس سے اب رخصت لینے کا وقت ہو چلا ہے. صحت برقرار رکھیے، ایمان برقرار رکھیے اور مجھے یعنی دیپ شکھا درگا پال کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے. اردو مجلس.